अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ नागवली की किस्त नंबर 11 के साथ, तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, मुझे आप लोगों की प्यारी-प्यारी कमेंट देखकर, आप लोगों की राय जानकर बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मुझे लाज़मी बताया करें। ज़्यादा टाइम ज़ाय किए बगैर चलते हैं नॉवल की तरफ। हवेली के कुशादा लॉन में शाम की खनक हवाएं सबक रफ्तारी से लहरा रही थी। आसमान पर धूप मद्धम पड़ चुकी थी और फव्वारे के कतरों में सूरज की आखिरी किरणें रंग बिखेर रही थी। संगमरमर की खूबसूरत नशिस्तगाहों पर राज खानदान के सभी सदस्य आरास्ता थे। राजा ठाकुर रंजीत सिंह सुनहरी जरी के काम वाली चादर ओढ़े गंभीर अंदाज में लॉन के वसत में जलवा अफरोज थे और सबकी निगाहें उनकी जानिब मरकूज थीं। अचानक वो शत्रुघ्न की जानिब मुतवज्जा हुए और अपने मखसूस शहनशाही अंदाज में गोया हुए। शत्रुघ्न, मुंशी दीनानाथ से कह देना, इस बरस घंगोर का उत्सव पूरे गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। साजो संगीत, रथ यात्रा, गीतावसन, सब कुछ वैसा ही जैसा हमारे पुरखों के जमाने में हुआ करता था। जी पिताजी, मैं मुंशी जी से कह दूंगा, हम सारी तैयारियां देख लेंगे। शत्रुघ्न ने फौरन कहा। पापा, ये घंगोर का उत्सव क्या होता है? ये सुनते ही तनीषा ने उलझे हुए अंदाज में सर झुकाकर पूछा। रानी वीरा देवी, जो पास ही बैठी थी, मुस्कुराकर तनीषा के पास आई, उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से गोया हुई। घंघोर मेरी लाल, श्री गौरी माता और भगवान शिव की प्रेम कहानी पर आधारित एक पूर्ण परब है। इसमें कुंवारी लड़कियां अच्छे स्वामी, नरमी, सब्र और प्रेम की कामना करती हैं और शादीशुदा स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। ये पर्व ना सिर्फ धार्मिक अकीदत का प्रतीक है, बल्कि नारी शक्ति की स्थिरता और सस्ती का भी गवाह है। सुन लिया छोटी राजकुमारी, अब तुम्हें भी व्रत रखना होगा। शायद कोई शहजादा तुम्हारे लिए भी रथ में बैठकर आ जाए। विराट ने मुस्कुराकर तनीषा की जानिब देखा और शरारत से बोला, मेरा तो स्वयंवर होगा भैया। क्यों माँ, सही कहा ना? तनीषा ने शोखी से आंखें मटकाते हुए कहा। हाय राम, अभी तो गुड़िया गुड्डों के खेलने की उम्र है और बातें स्वयंवर की। रानी वीरा देवी हंसते हुए माथे पर हाथ मारती बोली, अरे माँ, इस छोटी राजकुमारी की बातों पर ध्यान मत दो। लगता है किसी पुराने राजकुमारों वाले कथा सागर की कहानी देख ली है रात को। विराट ने कहका लगाया। बिल्कुल, मेरी गुड़िया का स्वयंवर ही होगा, पर खबरदार, अगर स्वयंवर हुआ भी तो पहला फूल मैं अपने हाथ से किसी के गले में डालूंगा, ध्यान रखना। शत्रुघ्न ने छेड़ने के गर्ज से कहा। हाँ हाँ, आप लोगों को बस तंग करना आता है, तनीषा ने नाक चढ़ाकर कहा। सभी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसी हंसी मजाक में राजमहल के सहन में खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। मगर राजा रंजीत की निगाहें एक लम्हे को आसमान की वस्तों में खो गईं, जैसे माजी की कोई परछाई उनकी सोचों को छूकर गुजर गई हो। जबकि आहिल से उस महफिल की चहल पहल, कह कहो
اور گفتو شنید سے یکسر بے نیاز کسی اور ہی دنیا میں گمسم بیٹھا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں کسی اندیکھے سوال کا دھواں سا تیر رہا ہو اور دل کسی انجانی قسق میں الجھا ہوا ہو۔ آہل زرق تنہا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ جتنا وسیع تھا اتنا ہی خاموش اور دلکش بھی۔ چھت سے لٹکتا شاندار فانوس، لکڑی کے فرنیچر کی مہک اور دیواروں پر لگے قدیمی پینٹنگز اس کے وقار اور خاندانی عظمت کی گواہی دے رہے تھے۔ پردوں سے چھن چھن کر آتی دھوپ نے کمرے میں سنہری روشنی بکھیر رکھی تھی۔ آہل زرق آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کھڑکی کے پاس جا رکا۔ وہ دور کھیتوں اور درختوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر سکون نہیں، ایک گہری بے چینی تھی۔ آخر کیوں لایا گیا مجھے یہاں؟ یہ جگہ، یہ خاموشی، کچھ تو ہے جو بار بار میرے خوابوں میں آتا ہے، آہل زرق دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ اسی لمحے خاموش فضا میں ایک مانوس سی آواز گونجی، چھن چھن، پائل کی ہلکی سی جھنکار۔ آہل چونک گیا۔ آواز دور سے آ رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ آواز اسی آواز جیسی تھی جیسی اس نے خواب میں سنی تھی۔ وہ فوراً کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہی آواز پھر سے! کیا وہ خواب بس خواب ہی تھا یا کچھ اور؟ آہل زرق آہستگی سے خود سے مخاطب ہوا۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑا رہا، جیسے اس پر اس پراسرار جھنکار کے پیچھے کوئی راز ہو، کوئی سایہ یا کوئی ایسی حقیقت جس سے وہ بے خبر تھا۔ پائل کی ہلکی مگر دل میں اترتی آواز دوبارہ گونجی۔ اس بار آہل زرق کے صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا۔ وہ جیسے کسی جادو کے زیر اثر ہو، تیزی سے کھڑکی سے ہٹا اور دروازے کی سمت بڑھا۔ مجھے جاننا ہے یہ کون ہے، کیوں آتی ہے میرے خوابوں میں، اور اب نہیں۔ آہل زرق پھسلتی سانسوں سے بولا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا، لمبے قدموں سے راہداری پار کرتا نیچے کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے قراری واضح تھی۔ اسی لمحے حویلی کے اندر سے رانی ویرا دیوی نے اسے بھاگتے دیکھا۔ ان کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ ابھری۔ آہل بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ رکو، میری بات سنو، ویرا دیوی فکر مند ہو کر پکارتی ہیں۔ مگر آہل زرق جیسے اس آواز کو سن ہی نہ پایا۔ اس کے کان میں تو بس وہی پائل کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ پلٹ کر دیکھے بغیر تیزی سے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا اور لمحے بھر میں صحن عبور کرتا ہوا بڑے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اب وہ دیوانہ وار اس آواز کے پیچھے تھا جو اسے کسی اندیکھے راز کی طرف بلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں چاروں طرف دوڑ رہی تھی، مگر آواز کا منبع نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گا، تم کون ہو، کیا ہو؟ آہل زرق زیر لب بڑبڑایا۔ پھولوں کی خوشبو، شام کی ٹھنڈی ہوا اور دور قہر آلود درختوں کے درمیان وہ آواز گم ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن آہل زرق کا جنون اب بیدار ہو چکا تھا۔ وہ پائل کی مدھم جھنکار کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتا جا رہا تھا۔ اس کے قدم مٹی اڑاتے ہوش و حواس سے بے نیاز آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک وہ کسی بھاری بھرکم وجود سے زور سے ٹکرا گیا۔
اوہ! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ ایک جھٹکے سے وہ نیچے گرا، چہرے پر مٹی، سانس پھولی ہوئی۔ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ٹھاکر راجا رنجیت اور ساتھ کھڑے منشی دینا ناتھ تھے، جو حویلی کی جانب آ رہے تھے۔ آہل زرک، تم یہاں اس حالت میں زمین پر کیا کر رہے ہو بیٹا؟ راجا ٹھاکر رنجیت فکر مند لہجے میں بولے۔ منشی دھیمی لیکن شرارت سے گویا ہوا۔ راجکمار کو کسی بھوت نے ستا دیا ہو شاید۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر ٹھاکر راجا رنجیت کا انداز سخت تھا۔ آہل زرک جلدی سے اٹھا، کپڑے جھاڑے اور کوشش کی کہ خود کو سنبھالے، لیکن اس کا چہرہ ابھی بھی پریشان تھا۔ نظریں آس پاس کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے بھاگ رہے تھے؟ کچھ دیکھا ہے تم نے؟ راجا رنجیت نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کچھ نہیں پاپا، بس ہوا شاید کم لگ رہی تھی، اس لیے باہر نکل آیا۔ آہل زرک نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے اصل بات چھپانا چاہی۔ راجا رنجیت نے خاموشی سے اسے دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ جانتے تھے ان کے بیٹے کے چہرے پر کچھ اور لکھا تھا۔ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ دل کا بوجھ زبان پر آ جائے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ آہل ذرا خاموش رہا، مگر اس کے دل میں وہ پائل کی آواز اب بھی گونج رہی تھی۔ راجا رنجیت نے آہل زرک کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور گہری آواز میں بولے۔ بیٹا، یہ لندن نہیں جہاں تم آزاد گھوم سکو، یہ گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں ہر وقت موت کا کھیل جاری رہتا ہے۔ آہل زرک نے چونک کر اپنے والد کی جانب دیکھا، مگر وہ اپنی بات جاری رکھتے گئے۔ یہاں دشمن چھپ کر وار کرتے ہیں، اور تم اس طرح بغیر کسی اطلاع، بغیر کسی سیکیورٹی کے حویلی سے باہر نکل جاؤ گے تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آہل، ان کا لہجہ سخت نہیں تھا، مگر فکر سے بوجھل ضرور تھا۔ منشی خاموشی سے پاس کھڑا تھا اور آہل زرک اب نظریں جھکائے بس سن رہا تھا۔ آؤ واپس چلتے ہیں، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہوگی، اور ہاں، آئندہ اگر کہیں جانا ہو تو کم از کم مجھے یا منشی کو بتا کر جاؤ، راجا رنجیت نے نرمی سے کہا۔ آہل زرک نے آہستہ سے سر ہلایا اور ان کے ساتھ خاموشی سے واپس حویلی کی جانب بڑھنے لگا، مگر دل میں وہ پائل کی جھنکار، وہ سایہ اب بھی زندہ تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیوز اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں تاکہ میری ویوز بڑھ سکے، میرے سبسکرائبرز بڑھ سکیں، مجھے سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔